السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، خیر عافیت کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ آج میں بات کروں گی کہ اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ کچھ عورتیں اپنی اصل ایج سے زیادہ بڑی نظر آتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا اس کے پیچھے صرف میک اپ یا لائف اسٹائل ہے، یا پھر اس کا تعلق اسٹریس، ذمہ داریوں اور ہیلتھ سے ہے۔ تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنی لائف میں تبدیلی لائیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو اکثر لوگوں کو حیران کرتا ہے، عورتیں اپنی اصل ایج سے زیادہ بڑی کیوں نظر آتی ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ عورت پر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچے، ہسبینڈ، ساس، سسر، سب کا خیال رکھنا، اپنی ہیلتھ اور اسکن کیئر کا خیال نہیں کر پاتی۔ اسٹریس اور فیٹنگ اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ رات کو بچے سنبھالنا، صبح جلدی اٹھنا، نیند مکمل نہیں ہوتی، نیند کی کمی اسکن کو ڈل اور تھکا ہوا بنا دیتی ہے۔ ایموشنل پریشر، ایکسپیکٹیشن اور زندگی کی الجھنیں سب کچھ عورت کو اندر سے تھکا دیتی ہیں۔ یہ اسٹریس اسکن اور ہیلتھ دونوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی اور بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ 30 کے بعد عورت کے ہارمون چینجز ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا جائے تو ایجنگ جلدی نظر آتی ہے۔ تو آج ہم ایسے ایک ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں اپنی ایج سے زیادہ بڑی کیوں لگتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف 35 کی ہے لیکن 45 کی لگتی ہے۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے یا اس کی زندگی کا پریشر اس کے چہرے پر لکھ جاتا ہے؟ تو عورت ایک جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، اور ہر رول میں وہ سب سے زیادہ ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، بریک فاسٹ بنانا، بچوں کو تیار کرنا، گھر کا صفائی، بازار سے سامان لانا، پھر اگر ورکنگ وومین ہے تو آفس کا کام بھی۔ پورے دن میں وہ اتنی مصروف ہوتی ہے کہ اپنے چہرے کو ایک موئسچرائزر لگانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ذمہ داریاں اس کی روح تک تھکا دیتی ہیں اور یہ تھکن اس کے آنکھوں میں اور چہرے پر آتی ہے۔ زندگی میں ہر کسی کا ایموشنل برڈن ہوتا ہے، لیکن عورت اپنے اوپر سب کا برڈن لے لیتی ہے۔ شوہر کا موڈ، بچوں کی ٹینشن، گھر کا ماحول، ہر چیز کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی ایکسپریس نہیں کرتی یا دبا دیتی ہے۔ اسٹریس اس کے چہرے کے نور کو چھین لیتا ہے۔ اسٹریس کے ہارمون جیسے کارٹیسول ایجنگ پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں۔ وہ مسکراتی تو ہے لیکن اندر سے تھک چکی ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت ہی کہاں ہے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو وقت آپ سب کو دیتی ہیں اس میں تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی نکالو۔ سیلف کیئر غلط نہیں، ضروری ہے۔ ایک سمپل اسکن کیئر روٹین، ہلکا سا واک، ہلکا سا میک اپ، یہ چیزیں آپ کو اندر سے بھی اچھا محسوس کرواتی ہیں۔ جیسے ہی عورت 30-35 کی ایج گروپ میں آتی ہے، اس کے ہارمونز چینج ہونے لگتے ہیں، پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں، ویٹ بڑھنے لگتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی اسکن، بالوں اور باڈی پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر ٹائملی ٹیسٹ، ڈائٹ اور ہیلتھ کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ امبیلنس اور پرابلمس لا سکتا ہے۔ جلدی میں بنائی ہوئی پراٹھے، ٹھنڈی چائے، لیفٹ اوور کھانا، عورت خود سب سے آخری میں کھانا کھاتی ہے۔ پروسیسڈ فوڈ اور جنک فوڈ اس کی ہیلتھ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی، پانی کم پینا۔ باڈی جب ہائیڈریٹ نہیں ہوتی تو اسکن بھی لائف لیس اور اولڈ لگتی ہے۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی اور ہیلتھی سبزیاں، پھل، نٹس یہ بہت ضروری ہیں۔ عورت کوئی مشین نہیں، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی تھکن ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھے گی تو وہ جلد بوڑھی نظر آئے گی، جلد ایجنگ آ جائے گی چہرے پر۔ لیکن اگر وہ اپنے لیے وقت نکالے، ہیلتھ اور سیلف کیئر کا خیال رکھے تو وہ 40 میں بھی 30 کی لگ سکتی ہے۔ ضروری ہے بس اپنے آپ سے پیار کرنے کی۔ عورت صرف دوسروں کی ذمہ داری نہیں، وہ
خود بھی جو ہے وہ کسی کی زندگی ہے۔ عورتیں فیملی اور گھر میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ اپنی اسکن کی کیئر بھول جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی، پالوشن اور ڈی ہائیڈریشن اسکن کو جلدی جو ہے وہ ایجنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہارمونل چینجز، بچوں کی پیدائش، بریسٹ فیڈنگ، مینوپاز، ان سب میں ہارمونس جو ہے وہ ان بیلنس ہوتے ہیں اور باڈی میں چینجز ہوتی ہیں۔ ایسٹروجن ہارمونس جب کم ہوتا ہے تو اسکن پتلی اور لوز ہونے لگتی ہے۔ نیند کی کمی، نیند نہ پوری ہو تو آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز، پفینس اور ڈل اسکن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ فرائڈ پروسیس اور شوگری فوڈز اسکن کی الاسٹیسٹی کو ختم کر دیتے ہیں۔ فروٹس، ویجیٹیبلز اور پانی کا کم استعمال بھی ایجنگ کو تیز کر دیتا ہے۔ زیادہ جو ہے پریشان ہونا، ٹینشن اور ڈپریشن آپ کے چہرے پر اثر چھوڑتا ہے۔ اسٹریس سے باڈی میں کورٹیزول ہارمون بڑھتا ہے جو اسکن سیل کو ڈیمیج کرتا ہے۔ عورتیں دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں۔ جو عورت خود کو اہمیت نہیں دیتی اس کا چہرہ بھی دھیرے دھیرے ڈھلک جاتا ہے۔ خوشی اور انر سیٹسفیکشن آپ کے چہرے پر جو ہے وہ نور لاتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت اداسی میں رہتی ہے اس کا چہرہ جلدی مرجھا جاتا ہے۔ ایکسرسائز نہ کرنے والی عورت کا بلڈ سرکولیشن کم ہوتا ہے جس سے اسکن ڈل اور لائف لیس ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ڈی ہائیڈریشن جو ہے کرتی ہیں اور پریمیچور ایجنگ کا سبب بنتی ہیں۔ ذمہ داریاں، ایکسپیکٹیشنز اور پریشر کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ عورت وقت سے پہلے جو ہے وہ تھک جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر روز مرہ کی زندگی میں شامل کر لی جائیں تو فرق آ سکتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پئیں، 7-8 گھنٹے کی نیند لیں، ہر دن 15 منٹس واکنگ کریں، اپنے لیے وقت نکالنا، اسکن کیئر روٹین، کلینزنگ، موئسچرائزنگ، سن بلاک لگانا، ہر ہفتے 1 دفعہ فیس مساج، اسٹریس کو کم کرنے کے لیے قرآن اور تسبیح، اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، اللہ سے مدد۔ عورت صرف ماں، بہن یا بیوی، بیٹی نہیں، وہ بھی ایک شخصیت ہے۔ اگر وہ اپنی اصل ایج سے بڑی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرانی ہو گئی ہے، بلکہ یہ سسٹم اور سوسائٹی کا فیل ہے جہاں اسے صرف دوسروں کی خدمت کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ہیلتھ اور بیوٹی کو پریورٹی بناؤ۔ کیا آپ نے بھی کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ عورتیں اپنی اصل ایج سے زیادہ بڑی لگتی ہیں جبکہ وہ صرف 35 کی ہوتی ہیں مگر لوگ انہیں 45 یا 50 کا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ بھی کبھی اپنا چہرہ دیکھ کے سوچتی ہیں کہ میں اتنی تھکی ہوئی کیوں لگتی ہوں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ عورتیں جو ہیں روزانہ کام میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اپنی اسکن کے لیے وقت نہیں ہوتا، نہ کلینزنگ، نہ موئسچرائزنگ، نہ سن بلاک، بس جلدی جلدی گھر والوں کے سب کا خیال رکھنا، ان کے کام کرنا، اپنے آپ کو بالکل بھول جاتی ہیں۔ تو پھر وہ جب اسکن کا بالکل بھی خیال نہ رکھا جائے تو اسکن دھیرے دھیرے اپنا نیچرل گلو کھونا شروع کر دیتی ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، رنکلز شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورتوں کو پریگننسی، بریسٹ فیڈنگ اور مینوپاز کے دوران عورت کے ہارمونز کانسٹنٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں اسکن اور باڈی دونوں پر اثر کرتی ہیں۔ ایسٹروجن جب کم ہوتا ہے تو اسکن کا ٹائٹنیس چلا جاتا ہے اور چہرہ لوز اور تھکا تھکا لگنے لگتا ہے۔ رات کی نیند صرف باڈی ریسٹ نہیں کرتی، یہ آپ کے دماغ اور اسکن کے لیے بھی ضروری ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اگر پوری نہ ہو تو آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز، ڈل اسکن اور چہرے پر بہت زیادہ تھکاوٹ نظر آتی ہے۔ جنک فوڈ، آئلی کھانے اور شوگر کا زیادہ استعمال اسکن کو اندر سے ڈیمیج کرتا ہے۔ فروٹ، سبزیاں اور ہیلدی فیٹس نہیں ملتے تو اسکن اپنا الاسٹیسٹی کھو بیٹھتی ہے۔
گھر کا کام، بچوں کی ذمہ داریاں، فائنینشیل ایشوز، سب کچھ عورت کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ اسٹریس سے کارٹیزول ہارمون بڑھتا ہے جو چہرے کے سیلز کو توڑتا ہے، یعنی ہر دن کا غم آپ کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ عورت ہر کسی کے لیے وقت نکالتی ہے لیکن خود کے لیے نہیں۔ اپنی خوشی، اپنا میک اپ، اپنا روٹین، سب کچھ سیکریفائس کر دیتی ہے وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ بس اس کو سب کے پورے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، شوہر نے کھانا کھایا کہ نہیں، بچوں نے کیا کھانا ہے، ان کی فرمائش پوری کرتے کرتے اپنے لیے تو کچھ ٹائم بچتا ہی نہیں ہے۔ ساس سسر کو دیکھنا، پوری گھر کی ذمہ داری اٹھانا، تو جو عورت روزانہ کرٹیسائز ہوتی ہو، نا قدر ہوتی ہو، اس کا کانفیڈنس ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اندر سے کانفیڈنٹ ٹوٹ جائے تو چہرہ بھی بجھا بجھا لگتا ہے۔ عورت پورا دن کام تو کرتی ہے لیکن فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، جس سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ نہ واک، نہ یوگا، نہ اسٹریچنگ۔ جب باڈی ایکٹیو نہیں رہتی تو چہرہ بھی ایکٹیو نہیں لگتا۔ کیفین، چائے اور جو ہے نا ڈیہائیڈریشن، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، یہ بھی آپ کے چہرے پر برے اثر ڈالتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بس ہر وقت وہ پرفیکٹ لگے، مگر جب اسے سپورٹ نہیں ملتی تو وہ پریشر میں آ کر ایجنگ کو اور فاسٹ کر دیتی ہے۔ ہر وقت کا اسٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھ لینے سے وہ اندر سے ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسے وقت سے پہلے بوڑھے پن کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں اپنی ایج سے چھوٹی نظر آئیں تو ہر دن 7 سے 8 گھنٹے پوری سکون کی نیند لیں، اور ہر صبح جو پورے دن میں 8 گلاس پانی پئیں، 30 منٹ کی واک کریں، فریش ویجیٹیبلز، اسکن کیئر روٹین فالو کریں، ہر ویک ایک اچھا سا فیشل ہر منتھ لیں، اور گھر پر اسکربنگ کریں، سوشل میڈیا کا وقت کم کر کے خود پر فوکس کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سیلف لو اور سیلف رسپیکٹ ڈیولپ کریں، اپنے شوق اور ہابیز میں وقت گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی